بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم اپنے آج کے لیکچر میں پہلے عباسی خلیفہ ابوالعباس عبداللہ الصفا کی سیرت و کردار کا جائزہ لیں گے۔ الصفا کی شخصیت۔ ابوالعباس عبداللہ الصفا ایک باروب اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے بال گھنگریالے، قد لمبا، رنگ گورا، ناک لمبی اور پتلی تھی۔ وہ داڑھی کے ساتھ ایک خوبصورت چہرے کا مالک تھا۔ الصفا عاقل، مدبر، حلیم، باوقار، فیاض اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ وہ صاحب رائے اور پرعزم تھا۔ وہ بے حد سخی تھا۔ اپنی انہی شخصی خوبیوں کی وجہ سے وہ اپنے عہد کی تمام مشکلات اور مسائل پر نہایت کامیابی سے اس نے قابو پا لیا اور خلافت بنو عباس کو مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ منتظم و مدبر۔ صفا محض ایک خون ریز انسان ہی نہ تھا، بلکہ وہ نہایت مدبر، عقل مند اور انتظامی صلاحیتوں کا مالک حکمران تھا۔ اس نے انتشار اور بدامنی پر نہایت کامیابی سے قابو پایا اور اپنے تدبر اور انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے انتظامی ڈھانچے کی مضبوط بنیادیں رکھنے میں کامیاب ہوا۔ اسے اپنے فرائض ادا کرنے کا بے حد خیال رہتا تھا۔ وہ صاحب الرائے، ٹھنکا پکا اور پرعزم انسان تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں امن و امان اور نظم و نسق کو بحال کرنے کے سلسلے میں بے حد محنت سے کام لیا۔ اس نے صوبوں کی حد بندی کی اور قابل لوگوں کو حکومت کے اہم عہدے سپرد کیے۔ اس طرح اس نے اپنی سلطنت کو انتظامی وحدت اور استحکام بخشا۔ الصفا نے اپنے عہد میں وزارت اور حاجب کا عہدہ متعارف کروایا۔ اس نے علویوں کو جو بے حد ناراض تھے انہیں اپنے حق میں ہموار کیا اور یہ اس کی ذہانت اور تدبر کی ایک بے حد اہم مثال ہے۔ الصفا کی سخت گیری۔ ابوالعباس اپنی خون ریزی کی وجہ سے تاریخ میں الصفا کے لقب سے مشہور ہوا اور یہ لقب اس نے خود اپنے لیے اختیار کیا۔ اس نے امویوں کے سلسلے میں بے حد سخت پالیسی اختیار کی۔ مرد یہاں تک کہ خواتین بھی اس کے انتقام کا شکار ہوئے۔ خلفائے بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سوا باقی تمام خلفاء کی قبروں کو کھدوایا گیا اور ان کی قبروں سے ان کی ہڈیوں کو نکال کر جلا دیا گیا۔ اس معاملے میں ہم دیکھیں تو یہ کسی بھی جابر اور دنیاوی حکمران سے کم سفاک نظر نہیں آتا۔ ابن حبیرہ دعوت عباسی کا حامی تھا، لیکن چونکہ وہ علویوں کا بھی حامی تھا اس لیے ابوالعباس نے اسے سیاسی تقاضوں کی بنا پہ قتل کروا دیا۔ ابو سلمہ خلال جو کہ الصفا کا پہلا وزیر تھا، اسے بھی علویوں سے محبت کی بنا پر اور ان کی حمایت کی وجہ سے قتل کروا دیا گیا۔ اس صفاقی کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، یہ سب اس کی سیاسی ضرورت تھی اور اس نے اپنے ہر مخالف کو قتل کروانے میں کوئی عار محسوس نہیں کیا، لیکن اپنے مخالفین کی ہلاکت کے جرم کے علاوہ اس کے کردار میں اور کوئی برائی نہیں پائی جاتی۔ صفا نے امویوں کے قتل کے حوالے سے بے حد صفاقی کا مظاہرہ کیا۔ اس جذبہ انتقام کے پیچھے ایرانی درباریوں کا زیادہ عمل دخل تھا جو اپنی قومی ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے اس سے امویوں کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ علویوں کے ساتھ حسن سلوک۔
الصفا غیر معمولی حالات کے علاوہ عام حالات میں نہایت نرم خو اور حلیم انسان تھا۔ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ عفو و درگزر کی پالیسی پر عمل پیرا تھا۔ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ نہایت فیاضی کا سلوک کرتا۔ اپنے بھائی ابو جعفر منصور کے بار بار اصرار کے باوجود اس نے ابو مسلم خراسانی کو قتل نہیں کروایا، اور یہ اس کے عفو و درگزر کی پالیسی کا ایک بیان ثبوت ہے۔ علویوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک، درگزر اور فیاضانہ طرز عمل بھی اس کے حسن سلوک کی ایک بیحد اہم مثال ہے۔ فیاضی اور دریا دلی۔ الصفا اپنی تمام خون ریزی کے باوجود طبعاً ظالم شخص نہ تھا۔ عام حالات میں وہ بیحد حلیم اور بردبار تھا۔ اس کی سیرت میں فیاضی اور سخاوت کی صفات نمایاں نظر آتی ہیں۔ علویوں کو اکثر انعام و اکرام سے نوازتا۔ عبداللہ ابن حسن نے ایک مرتبہ الصفا سے یہ کہا کہ میں نے 1,00,000 درم کا نام سنا ہے لیکن کبھی دیکھے نہیں۔ الصفا نے اسی وقت 1,00,000 درم منگوا کر ان کے سامنے رکھ دیے، اور جب وہ گھر واپس لوٹے تو ان کے ساتھ بھجوا دیے۔ اس کے پاس کوئی بھی شخص اپنی حاجت لے کر آتا تو وہ خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ وہ اس کی بھرپور کوشش ہوتی کہ وہ ہر سائل کی حاجت روائی کر سکے۔ حاضر جوابی اور ذہانت۔ الصفا بے حد ذہین اور حاضر دماغ انسان تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسن اس سے ملنے آئے۔ اس وقت اس کے پاس بنو ہاشم اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ الصفا کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ عبداللہ بن حسن نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارا جو حق مقرر کیا ہے وہ ہمیں عطا کر دیجیے۔ الصفا نے جواب دیا کہ آپ کے جد امجد حضرت علی رضی اللہ عنہ اس امت میں مجھ سے 1,00,000 درجہ بہتر اور برتر تھے۔ انہوں نے آپ کے دادا حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو آپ سے 1,000 درجہ بہتر اور برتر تھے، انہیں بے حد قلیل رقم گزارے کے لیے دی تھی۔ اس لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ کو اتنا ہی دوں جتنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو عنایت کیا تھا۔ اگر میں آپ کو اتنا ہی دوں تو یہ انصاف ہے، اور اس سے زیادہ کہ آپ مستحق نہیں۔ الصفا کا یہ جواب سن کر عبداللہ بن حسن لاجواب ہو گئے۔ سادگی اور قناعت۔ الصفا ایک عظیم الشان سلطنت کا بانی تھا۔ اس کے باوجود اس کی ذاتی زندگی نہایت سادہ اور شریفانہ تھی۔ وہ نماز روزے کا پابند تھا۔ اس کی صرف ایک بیوی تھی۔ وفات کے بعد اس نے جو ورثہ چھوڑا اس میں صرف اس کے چند کپڑوں پر وہ مشتمل تھا۔ الصفا کی علم دوستی۔ الصفا کا عہد حکومت جنگ و جدل اور امن و امان کے قیام کی جد و جہد میں گزر گیا، لیکن جب بھی اسے فرصت میسر آتی تو وہ علماء اور شعراء کی محفلیں منعقد کراتا۔ شعر و ادب اور موسیقی سے اسے بے حد دلچسپی تھی، لیکن عیش و عشرت سے وہ دلی نفرت رکھتا تھا۔ وہ شعراء کو اکثر انعام و اکرام سے نوازتا اور کہا کرتا تھا کہ جو لوگ مجھے سرور نقد دیتے ہیں ان کا انعام ادھار پہ نہیں ٹالا جا سکتا۔